جس شخص کے جنازے کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ہو اور جس کی کفن کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا عنایت فرمایا ہو، ایسے شخص کو کون خوش نصیب نہیں کہے گا؟ لیکن یہ شخص ایسا بدنصیب گزرا ہے جسے دونوں اعزاز ملے، مگر وہ جہنمی کا جہنمی ہی رہا۔ یہ شخص تھا عبداللہ بن ابی، مدینے کے منافق مسلمانوں کا لیڈر اور رئیس اعظم۔ عبداللہ بن ابی مدینے کا سب سے بڑا بااثر شخص تھا۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے تو اس سے کچھ سال پہلے سبھی شہر کے لوگوں نے اس بات پر اتفاق کر لیا تھا کہ عبداللہ بن ابی کو اپنا بادشاہ مان لیا جائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے سے اس کی یہ اسکیم فیل ہو گئی۔ مدینے میں اسلام کا غلبہ ہو گیا اور عبداللہ بن ابی کے دل کی تمنا دل ہی میں رہ گئی۔ چونکہ اس کا یہ ارمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے پورا نہیں ہو سکا تھا، اس لیے وہی اب کانٹا بن کر اس کے دل میں کھٹکنے لگا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی لڑائی جیتی اور اس لڑائی میں مکہ کے بڑے بڑے امیر آدمی مارے گئے تو عبداللہ بن ابی کو یہ یقین ہو گیا کہ اب اسلام کے پھیلنے کو کوئی روک نہیں سکے گا۔ اس خیال میں وہ اکیلا نہیں تھا، مدینے کے بہت سے لوگ اس طرح سوچ رہے تھے۔ منافق میں ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ وہ بزدل ہوتا ہے، وہ خوف کے مارے زبان سے کچھ کہتا ہے اور اس کے دل میں کچھ ہوتا ہے۔ یہی حال مدینے کے ان لوگوں کا تھا جو مدینے میں اسلام کے پھیلاؤ کو دیکھ کر انگاروں پر لوٹتے تھے، لیکن وہ کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے۔ چنانچہ بدر کی لڑائی کے بعد ایسے بہت سارے بزدل بظاہر مسلمان ہو گئے، لیکن اسلام دشمنی میں جب موقع پاتے اسلام اور اسلام لانے والوں کو ہر طرح کا نقصان پہنچانے سے باز نہیں آتے تھے۔ ان سارے منافقین کا گرو گھنٹال یہی عبداللہ بن ابی تھا۔ اس نے جنگ بدر کے بعد اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا، لیکن دل سے کافر ہی رہا۔ جنگ بدر کے موقع پر قریش نے عبداللہ بن ابی کو خط لکھا کہ تم نے ہمارے آدمی کو اپنے یہاں پناہ دی ہے، ہم اپنے لات اور منات اور ہبل کی خدائی کا قسم کھاتے ہیں کہ یا تم لوگ انہیں قتل کر ڈالو یا مدینے سے نکال دو، ورنہ ہم سب لوگ تم پر حملہ کریں گے اور تم کو فنا کر کے تمہاری عورتوں کو لونڈیاں بنا لیں گے۔ اس خط کا حال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی کے پاس گئے، اسے سمجھایا کہ کیا تم خود اپنے بیٹوں اور بھائیوں سے لڑو گے؟ چونکہ مدینے کے بڑے بڑے لوگ مسلمان ہو گئے تھے، اس لیے عبداللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب سمجھ گیا تھا اور قریش کے خط کے مطابق عمل نہیں کر سکا۔ عبداللہ بن ابی یہی نہیں کہ صرف قریش مکہ ہی سے ساز باز رکھتا تھا، بلکہ وہ مدینے کے آس پاس کے اسلام دشمن یہودیوں سے بھی ملا ہوا تھا اور انہیں مسلمانوں سے لڑنے پر اکسایا کرتا تھا۔ ایک بار اس نے یہودیوں کے مشہور قبیلہ بنو نذیر، جن کے پاس بے حد مضبوط قلعے تھے اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کرنے جا رہے تھے، کہلا بھیجا کہ تم اطاعت نہ مانو، ہمارے پڑوسی بنو قریظہ تمہارا ساتھ دیں گے اور میں 2000 آدمی لے کر تمہاری مدد کو آؤں گا۔ اسی موقع پر قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں۔ تم نے دیکھا منافق اپنے کافر بھائیوں سے کہتے ہیں کہ تم مسلمانوں سے لڑنے نکلو گے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے اور ہم تمہارے سامنے کسی کا کہنا نہ مانیں گے، اور اگر تم میں سے کوئی لڑا تو ہم بھی تمہاری مدد کو آئیں گے۔ سورہ حشر۔ لیکن ہوا یہ کہ بنو قریظہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کر لیا، اس قبیلے نے بنو نذیر کا ساتھ نہیں دیا۔ منافقین کھلم کھلا اسلام کے مقابلے میں آنے کی جرت نہیں کر سکتے تھے۔ اس طرح عبداللہ بن ابی کا منصوبہ بھی خاک میں مل گیا۔ عبداللہ بن ابی اتنا فتنہ پرور آدمی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف چھوٹے سے چھوٹا موقع بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ اسے بس ایک ہی دھن سوار تھا کہ کسی طرح مسلمانوں کی طاقت کو ختم کر دیا جائے۔ اسی لیے وہ ایک طرف کافروں سے ملا ہوا تھا اور دوسری طرف مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کی تدبیریں بھی کیا کرتا تھا۔ ایک بار ایک چشمے سے پانی لینے میں ایک مہاجر اور ایک انصاری میں کچھ جھگڑا ہو گیا، لیکن سمجھدار لوگوں نے بڑھ کر صلح کروا دی۔
عبداللہ بن ابی نے سنا تو باوجود صلح کے انصار کے پاس گیا اور بولا، تم نے یہ بلا خود مول لی ہے، مہاجرین کو بلا کر تم نے اتنا شیر کر دیا ہے کہ اب وہ تم سے خود برابر کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اب بھی موقع ہاتھ سے نہیں گیا، تم ان کی مدد سے باز آ جاؤ تو وہ خود یہاں سے نکل جائیں گے۔ یہ بات لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کہی۔ اس وقت سیدنا عمر بھی وہاں موجود تھے۔ وہ غصے سے بے تاب ہو گئے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، کسی کو حکم دیجئے کہ اس منافق کی گردن اڑا دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم یہ چرچا پسند کرو گے کہ محمد اپنے ساتھ والوں کو قتل کرا دیتے ہیں؟ یہ بھی ایک عجیب بات تھی کہ عبداللہ بن ابی جس درجے کا منافق اور دشمن اسلام تھا، اس کے صاحبزادے جن کا نام بھی عبداللہ تھا اسی قدر اسلام کے جانثار تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کی بنا پر یہ خبر پھیل گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی کے قتل کا حکم دینے والے ہیں۔ یہ سن کر وہ نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، دنیا جانتی ہے کہ میں اپنے باپ کا کس قدر خدمت گزار ہوں، لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی مرضی ہے تو مجھ کو حکم دے کہ میں ابھی اس کا سر کاٹ کر لاتا ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کو حکم دیں اور میں غیرت اور محبت کے مارے قاتل کو قتل کر دوں۔ یہ سن کر نبی نے فرمایا، اطمینان رکھو، میں اس کے قتل کا حکم نہیں دوں گا بلکہ اس سے حسن سلوک کروں گا۔ ایک دوسرے موقع پر تو اس منافق نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور آبرو پر زبردست حملہ کیا اور کچھ ایسی حکمت عملی سے سیدہ عائشہ پر تہمت لگائی کہ اگر اللہ کا فضل اور کرم نہیں ہوتا تو اس کم بخت نے سارا کیا دھرا ملیا میٹ کر دیا تھا۔ سیدہ عائشہ اسلام کے پہلے ایمان لانے والے مرد سیدنا ابوبکر صدیق کی پیاری بیٹی تھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی تھیں۔ عبداللہ بن ابی کی حکمت یہ تھی کہ اگر یہ داؤں چل گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ کے ساتھ کوئی نہ کوئی معاملہ کریں گے۔ اس طرح ابو بکر میں اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ناچاقی یقینی ہے، اور اس ناچاقی کا نتیجہ عبداللہ بن ابی کے خیال میں اسلام کے شیرازے کا بکھر جانا تھا، لیکن اللہ نے اس مکار کی چال کو کامیاب نہیں ہونے دیا۔ سیدہ عائشہ کی پاک دامنی اور برات سے متعلق آیتیں نازل ہوئیں اور اس طرح رئیس المنافقین پھر اپنے سے منہ لے کر رہ گیا۔ اس فتنے کا بانی وہی تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ نہیں کہا اور اس کے معاملے کو اللہ پر چھوڑ دیا۔ قربان جائیے اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ پر۔ یہی رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی جو تمام عمر اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے در پہ رہا، جب مرا تو اس کے بیٹے نے نبی اکرم سے اس کے جنازے کی نماز پڑھانے کی گزارش کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ اس کے جنازے کی نماز پڑھائی بلکہ اپنا کرتا اس کے کفن کے لیے عنایت فرمایا۔ یہ دیکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو بڑا تعجب ہوا۔ سیدنا عمر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی حیرت کو دبا نہ سکے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اس کے جنازے کی نماز پڑھتے ہیں جبکہ اس نے یہ کیا اور یہ کیا۔ سیدنا عمر کی حیرت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، ہٹو اے عمر، یعنی یہ کہہ کر نبی نے ٹالنا چاہا مگر برابر اصرار کرتے رہے تو فرمایا، اگر مجھے اجازت دیا جاتا اور معلوم ہوتا کہ اگر 70 بار بھی نماز پڑھوں تو اس کا بخشش ہو سکتا ہے تو میں اس سے زیادہ بار پڑھتا۔ لیجئے بات صاف ہو گئی۔ سیدنا عمر اور دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو یقین ہو گیا کہ نبی کا یہ کام اپنے اس جانثار صحابی کی محض دل جوئی کے لیے ہے جو اس بد نصیب کے خوش نصیب بیٹے تھے اور جن کا نام بھی عبداللہ تھا، یعنی عبداللہ بن ابی، ورنہ عبداللہ بن ابی کی جہنمی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں۔ اسی طرح کی اسلامی ویڈیو ہم اپنے چینل پر لے کر کے حاضر ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔